الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ میں شیخ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف پوڈ کاسٹ کیے ہیں، تو ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جس میں بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے، وہ ہے کہ برزخ کیا ہے، برزخ کی دنیا، روح کیا ہے، روح کا سفر، موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، تو ہو بیٹر دین ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے لیے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں، ان کا بڑا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیریت اللہ سے؟ کا شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ شیخ، بڑی آپ کی زبردست سرگرمیاں جاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول بھی فرمائے، آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے، لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان پوڈ کاسٹ سے۔ تو شیخ آج کا ماشاءاللہ جو ٹاپک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کے سوالات اس پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو برزخ کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، پھر علیین سجین کا بھی ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ ہم ان سارے موضوعات پہ میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلا سوال وہ روح کے بارے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا روح اور نفس سیم چیز ہے، اور روح کی نیچر کیا ہے، اور کیا اس پہ زیادہ بات کرنا ممنوع ہے کہ روح ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روح کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا، اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے، یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور آپ ان کو فرما دیجیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور مختلف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے۔ اچھا یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے پھر جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے روح کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، اور پھر امام غزالی نے اس کے اوپر کتاب الروح جو ہے، اور یہ مختلف ائمہ نے جو اس کے اوپر بات کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ روح کے بارے میں ان کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہمیں تو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا روح کی قسمیں کی ہیں، روح کے اندر جتنی یعنی اس کی جو مختلف حصے کیے ہیں، اور ان حصوں کی مختلف خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ روح دراصل ایک ایسا آسمانی نقطہ ہے، یعنی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روح جسمانی ہوتی ہے جو جسم کے اعضاء کے آپس میں ملنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک روحانی اور آسمانی روح ہوتی ہے۔ وہ جو روح نورانی ہوتی ہے، کہ نورانی نقطہ وہ آسمان سے آتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ تو روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ تو بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک روح آسمان سے آتی ہے، ایک روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، تو روح جسمانی اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ سوالات مختلف ہوتے ہیں، اس میں روح بھی ہے، نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فؤاد کا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں۔ تو فؤاد ہم عام طور پہ اس کا معنی دل کرتے ہیں، اسی طرح قلب کا معنی بھی دل کیا جاتا ہے، اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو جسم کا مرکز قرار دیا ہے۔ سائنس اس کو مانتی نہیں ہے، سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ قلب سے مراد کوئی ایسی اصطلاح ہو، کوئی آرگن اس سے مراد نہ ہو، بلکہ قلب سے مراد کوئی ایسا میکانزم ہو جو دل اور دماغ، جو دو، ایک برین اور ایک ہارٹ، یہ جو دو مختلف آرگنز ہیں، ان کا کنیکشن کے ساتھ، جو اس کنیکشن کے ساتھ ایک فنومینا انسان کے جسم کے اندر بنتا ہے، ہو سکتا ہے قلب سے مراد وہ ہو، بالکل صحیح، لہٰذا وہ مرکز ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے اور ترقی پذیر ہے، تو سائنس جب کبھی حتمی نتیجہ دے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو۔ اور یہ بات جو قرآن نے کہی تھی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے ان کو
یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے۔ لہٰذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے، نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے، تو جان نکل جاتی ہے، کیا نفس اور روح ایک چیز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بحث ہے۔ لہٰذا آپ بحث جتنی مرضی کرتے جائیں، بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے، تقوی کا بھی، نیکی کا بھی، اور فجور کا بھی، برائی کا بھی، اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں۔ اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہے یا وہ نفس میں ہے؟ اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے۔ لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ جو اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسپرٹ یا ایک سول ہے، اس کو وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں، روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے، وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ پردہ اخفاء میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں، اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا، اور روح کے بارے میں بتایا جس نے صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ ہیں، لہٰذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے، اور اس کا ایک تقاضا ہے، اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور صرف جسمانی تقاضے، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پشت چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ بالکل صحیح شیخ۔ دیکھیں یہ جو نفس کی 3 ٹائپس ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ روح اگر ہارڈ ویئر ہے تو یہ 3 چیزیں اس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو اس طرح بھی انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ہی چیزیں ہوں، اور جیسے نفس لوامہ جو ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَلَا تَقْوَاهَا وَتَقْوَاهَا، سوری، تو یہ دیکھیں نا، وہ ضمیر کا بھی یہی کام ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان۔ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جو نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ یا نفس امارہ، یہ جو 3 قسمیں، یہ تو قرآن کی 3 اصطلاحات ہیں، اس سے یہ نکال لی گئیں، اور جہاں بھی قرآن نے یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ دراصل فنکشننگ ہی کی بات ہے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نفس کی فنکشننگ ہے، کہ آپ جب ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جسم ہے، یہ جو نفس ہے، یہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے،
इल्ला मा रहम रब्बी, सिवाय उस नफ्स के जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाए। तो ये बुराई की तरफ दावत देने वाला नफ्स कोई अलग नफ्स नहीं है, सही, ये नफ्स की एक कैफियत है कि ये बुराई की तरफ रहमत दावत दे रहा हो। जब यानी इल्ला मा रहम रब्बी का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाए तो फिर वो खत्म हो जाएगा, वो मामला, उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कैफियत है। इसी तरह लफ्ज़ लव्वामा जो है वो भी इसी तरह मुलामत करने वाला, जिसको आप ज़मीर कह लें, आप कोई और, वो मुलामत करने वाला है, वो भी इसकी कैफियत है। हमने उसको दरमियान में रख दिया कि जो मुलामत नहीं करता वो अम्मारा है, जो मुलामत करता है वो लव्वामा है। व नफ्स लव्वामा, ये जो कुरान ने कसम उठाई तो मुलामत करने वाले नफ्स की, और फिर इसी तरह से नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया। तो नफ्स मुतमइन्ना गोया टॉप ऑफ द लिस्ट है और दरमियान में लव्वामा है और नीचे जो है अम्मारा है। ये कैफियात हैं, नफ्स अम्मारा ही नफ्स मुतमइन्ना बनता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। जैसे फरमाया ना कि वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, बिल्कुल सही, कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, जवाबदेही से डर गया, तो वो पहला काम क्या करता है, नहन नफ्स अनिल हवा, उसने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया। तो जाहिर है ज़ब्ते नफ्स करेंगे तो फिर इसकी इस्लाह होगी। जब इसकी इस्लाह होगी तो ये अम्मारा से लव्वामा बनेगा और लव्वामा से मुतमइन्ना बन जाएगा। वो उसकी पीक की वो एक पोजीशन है। सही, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये जो कल्ब है, मे बी ये ब्रेन और हार्ट के दरमियान जो एक कनेक्शन है। तो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि ज़रूर पढ़ें इस पे इंटरनेट पे कि नर्वस सिस्टम ऑफ हार्ट, इस पे आजकल गोरे रिसर्च कर रहे हैं कि दिल का भी एक नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही, लेकिन नर्वस सिस्टम है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन लोग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये बात है कि देखें, साइंस वाले भी एक अजीब काम करते हैं जी। वो जो बात उन्होंने तस्लीम नहीं करनी होती, जिस बंदे ने कही होती उसको साइंसदान ही तस्लीम नहीं करते। सही, ऐसे ही वो कहते हैं कि ये बात तो उसने कही है, वो कोई ऑथेंटिक साइंसदान नहीं है। तो जिसकी तस्लीम करनी होती है वो साइंसदान को डिग्री थोड़ी है, बायसनेस बड़ी है इसमें। वो जिसकी बात तस्लीम नहीं करनी, वो कहते हैं ये साइंसदान है ही नहीं। तो वैसे तो इसके ऊपर बहुत लिखा गया और लिखा जा रहा है। सही शेख, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में हमें बताते हैं कि हज़रत आदम में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। तो जाहिर है इसको लेके कई लोग ये समझे कि हम में अल्लाह का पार्ट है कुछ। तो ये कौन सी रूह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फूंकी उनमें? तो ये वही तो रूह है, वही तो रूह है। लेकिन ये अल्लाह की रूह तो नहीं है। नहीं, अल्लाह की रूह नहीं है। अल्लाह ने इंसानों में रूह फूंकी। देखें, जब लेकिन मिर रूही के अल्फाज, मिर रूही, देखें बात यह है कि सारी कायनात अल्लाह की है। सही सिर्फ रूह क्यों अल्लाह की है? ठीक, हर चीज अल्लाह की है, हर चीज अल्लाह की। तो अल्लाह ने ही हर चीज बनाई है। सही, तो उसने अपनी रूह जो है वो फूंक दी। रूह उसकी मिल्कियत में से, उसकी कायनात में से, उसकी बादशाहत में से एक चीज है जो उसने इंसानों में फूंक दी। सही, अब जाहिर है उससे इंसान अशरफुल मखलूकात बन गया। जो ही रूह फूंकी तो आर्डर था कि जो ही रूह फूंकी जाएगी तो फौरन जो है वो सजदे में गिर जाना है। तो रूह फूंकी गई तो सजदे में गिर गए। अब मसला यह है कि इसमें हम खामखा नुक्ता अफरीनी करते हैं। ऐसा कोई एतराज वाली बात नहीं। अल्लाह की कायनात है, अल्लाह की रूह है, अल्लाह ने वो इंसान में फूंक दी। और वो एक एक्सटर्नल, एक खारजी उनसर है जो इंसान के अंदर आ गया। पुतला बनाया था मिट्टी का, उसके अंदर रूह फूंकी, तो उसको आप कह दें जान पड़ गई, उसको आप कह दें जिंदगी आ गई, आप उसको कह दें रूह आ गई, आप उसको कह दें नफ्स आ गया, आप उसका कोई भी नाम, उसका दिल धड़कना। देखें ना, साइंसदान कितनी अच्छी बात करते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, कि आदमी फौत हो गया और वो हरकते कल्ब बंद हो जाने की वजह से फौत हो गया। अब कितनी, आप अंदाजा करें कितनी लॉजिकल वजह जो बताते हैं हमें। बिल्कुल, हरकते कल्ब बंद होती है तो बंदा मरता है। ऐसे ही कॉमन सेंस की तो कॉमन सेंस की बात है। तो वो कहते हैं हरकते कल्ब बंद हो जाने की वजह से बंदा। तो बात असल में ये है कि ये वो चीजें हैं जो ना हमारी समझ में आती है ना साइंसदानों की समझ में आती है। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसका इनकार क्यों करते हैं? अब उसका इकरार करें। क्यों? जब हमारे लिए तो अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र करें कि हम वाबस्ता हैं वही इलाही से। सही, हमारे पास जवाब है, हमें वहाँ से बता दिया गया है। हमें वही इलाही ने जो बात बता दी, नजर आती है नहीं नजर आती, हमारा उसके ऊपर ईमान है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ईमान इतनी बड़ी नेमत है
کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی, کہ یہ ہم سنتے ہیں نا الست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ایک 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی, نان مسلم, اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیورو سائنٹسٹ تھا. انہوں نے دیکھا یہ کہ ایپیلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں, مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے, ان کے برین یہاں پہ فرنٹل لوب پہ سامنے پروبز لگائے, اور پروبز لگا کے پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کے برین کو وہ اسٹڈی کیا, MRI اسکین یا جو بھی وہ کرتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ لوگ ان کو ہوش آیا ایک دم سے تو وہ بہت اسپرچول فیل کر رہے تھے, اور ان کا یہ فرنٹل لوب جو تھا نا, جب اس کو ایکٹیو کیا گیا پروبز کے ذریعے, ذرا اس کو ایکٹیویٹی دی گئی, تو وہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے, گاڈ کی باتیں کرنے لگ گئے, اور وہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو روحانیت سے جن کا بہت تعلق ہے. تو انہوں نے ثابت کیا اس ریسرچ ٹیم نے کہ خدا کا کنسیپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے, نیچرل ہے, نیچرل فطرت میں ہے, انسٹنکٹ ہے ہمارا, اور فرنٹل لوب جو دماغ کا سب سے ذہین حصہ ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. تو یہ میں نے کہا ایک شیئر کروں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں بالکل ٹوٹلی اس سے بھی یہ چیز میچ ہو رہی ہے. شیخ, حضرت جبرائیل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے, تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے, ٹھیک ہے, روح الامین. اچھا, تو ان کو جب روح کہا ہے تو یہ صرف ان کا نام رکھا ہے. دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ ویسے تو ایک نورانی مخلوق ہے, تو اگر ان کو روح کہا جائے کہ وہ اس قبیل کی چیز ہے تو بھی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی سی قبیل کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اس کو قرآن نے روح الامین کہا, اور جہاں بھی قرآن نے روح کا ذکر کیا اس طرح سے کہ اس کو ایک پرسنالٹی کے طور پر, تو اس سے مراد جبریل امین ہے. لہٰذا وہاں آپ روح اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ ارواح ہے. صحیح. تو وہ قرآن نے جب اسپیسیفکلی جبریل علیہ السلام کے لیے ایک نام لفظ استعمال کر دیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ عالم ارواح کی قسم سے ہیں, صحیح, تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں, جی ہاں, روح نورانی نقطہ ہے, وہ ایکسٹرنل وجود ہے, وہ انسان کے اندر انگرینڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے, تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف کہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے تو بھی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, زبردست. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سائنس اس کا تو انکار کرتی ہے جی کہ سول نہیں ہے, اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک وہ نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شیخ, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی, میں کچھ کتابوں کے نام جو ہے نا وہ بتا بھی دیتا ہوں. گیز انٹو ہیون, یہ ون آف دی بیسٹ سیلرز بک ہے, اور اس میں بات کی آتھر نے ان لوگوں کی, ان سے انٹرویو لیا جن کو کوما ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ آدھی موت کی حالت میں ہوتے ہیں, آدھی زندگی کی حالت میں, یا کارڈیک اریسٹ ہوا تو وہ بھی آدھی موت کی حالت آدھی زندگی کی حالت. تو اس حوالے سے پھر لائف آفٹر لائف, یہ تو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے, اور یہ اس کی تقریباً 13 ملین کاپیز جو ہے نا وہ سولڈ ہوئی ہیں. اس میں بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور امیجن ہیون, جان برکے کی کتاب ہے. تو میں بتانا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی کامن تھیم ہے ویسٹ میں. تو اس کو سن کے, بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے, ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں. تو اس کو سن کے جو ہے نا وہ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مے بی برین میں کانشیسنیس جو ہے نا, یعنی جو وہ روح کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں ان شارٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے, بات مے بی سے شروع ہوتی ہے. ہاں, مے بی وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر وہ اسی بات کو مانیں گے جو ان کے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی ہے, ورنہ وہ کوئی اور نام اسے دے دیں گے. جیسے اسٹیفن ہاکنگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتا تھا, لیکن وہ اتنا اس میں بائسنس تھی, اس نے کہا کہ نہیں گاڈ نہیں ہے, یہ کوئی انرجی ہے, تو وہ انرجی پہ ڈال دیا سارا اس نے. تو اسی طرح دیکھیں یہ انہوں نے بتایا کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جنہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نا روشنی سی نظر آتی ہے, ایک ٹنل بہت لمبی سرنگ سی نظر آتی ہے, اور اس میں بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں, پھر آگے لائٹ ہوتی ہے, پھر کوئی مسکرا کے انہیں مل رہا ہے. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب انہوں نے باتیں اٹھ کے کی کہ ہمیں یہ دکھائی دیا, ہمیں یہ نظر آیا. تو اس کو دیکھ کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو 1 گھنٹے تک برین اس کا زندہ رہتا ہے. تو برین جیسے خواب کریٹ کر سکتا ہے,
اسی طرح یہ سینز بھی کریٹ کر سکتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ سب کو ہی سیم سینز، ملتے جلتے سینز جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ واقعی کچھ تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا. صحیح. اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موت ہے، نیند بھی موت ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان کی دوبارہ زندگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی. اور ہمیں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی ہیں سوتے وقت کی، ان کے ساتھ ان کے اندر بھی یہی کچھ ہے. صحیح. کہ اللہم بسمک اموت واحیا، صحیح. بسمک ربی وضعت جنبی فبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہ وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ به بعدک الصالحین. کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں. صحیح. یعنی مرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اب میں تیرے نام پر زندہ رہوں، زندہ اٹھوں گا. صحیح. اگر تو مجھے دوبارہ نہ اٹھائے، اس کو روک لے، مطلب روح تو نکل گئی ہے. صحیح. صحیح. اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. صحیح. اور اگر تو اس کو واپس کر دے صحیح. تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے فضل کرنا جس طرح تو کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر. اب یہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ موت بھی جو ہے، یہ نیند جو ہے یہ بھی موت. پھر اس کے درمیان میں ایک ہے بے ہوشی. صحیح. صحیح. کہ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے. اچھا، نیند کے خواب تو آپ سب نے، ہم سب نے ایکسپیرینس کیے ہیں. یہ بے ہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا عام طور پر. مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود. اچھا. کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چوٹ لگی. صحیح. اور کوئی ایسا مطلب زخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا، بالکل پھوٹ رہا تھا. اچھا. خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائیڈر ہے سڑک کا، اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگ چونکہ نیچے تھی نا، خون اور زیادہ نکلا. اچھا، اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائیڈر کے اوپر بیٹھا. صحیح. اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد. اچھا. اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی. وہ ایک بڑی خوش کن اور خوشگوار، اچھا، ایسی شاندار، میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا. مطلب آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو پریشانی، سڑک پہ پڑے ہوں آپ تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا اور ارد گرد لوگ تھے اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی. اچھا، اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح و شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے. تو اس کا مطلب ہے موت، جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوش کن ہے. صحیح. اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے. اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے. اچھا. موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، صحیح، نکلو. صحیح. اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو. صحیح. ابھی وہ نکلی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، نکلنے سے پہلے پیغام آیا. اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان. صحیح. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. واہ. اب اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے، کیا بات، کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے. جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا، اللہ بھاگے گا. بالکل. تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے، فتخرج تسیل، یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے. کما تخرج القطرۃ من فی السقا، جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے. صحیح. اب یہ مشک کی، یعنی آپ بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے نا، اس کو آپ الٹ دیں تو فوراً پانی نہیں نکلتا. اس کو کھول کے آپ الٹ دیں تو فوراً تو پانی نہیں نکلتا. بالکل صحیح. مشک جو ہے پانی کی، وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے، اس کا دھانا اور اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے. جی 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 جی. اور اس کو اگر باندھا ہوا ہو جی تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتا ہے.
کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے. پہلے بھی مشکل ہوتی ہے, بعد میں مشکل ہوتی ہے, اور یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے. جو ہی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے, اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو یہ موت کا جو مرحلہ ہے ایک گویا یعنی جب نیند کے ساتھ نیند اور موت کی مشابہت ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کیفیت تو ایسی ہے, وہ لائٹ کی ہو, وہ جیسی بھی ہو, اور میرا خیال ہر ایک کے اعمال کے مطابق ہوگی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی موت اور طرح کی ہے, کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے, لہٰذا دونوں کی موت میں فرق ہے. اچھا شیخ, آپ نے ویسے خود بھی مینشن کر دیا, لیکن دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ روح کس طرح سے قبض کی جاتی ہے, مومن کی کس طرح سے, کافر کی کس طرح سے, پھر اس کی پوری جرنی ہے ایک لمبی حدیث میں کہ وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے, پھر قبر تک کیسے آتی ہے, اور سورہ قیامہ میں شیخ جو ہے کہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جوڑ دی جاتی ہے, غالباً یہ الفاظ ہیں, تو وہ کیا ہے موت کے ٹائم؟ یہ تو والتفت الساق بالساق. اچھا, یہ جو موت کے ٹائم کفن جب باندھ رہے ہو, موت کے وقت جب, ویسے بھی جب اگر کوئی نہ بھی باندھے تو جب آدمی کسی کی بھی موت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹانگ سے ٹانگ رگڑی جا رہی ہوتی ہے. صحیح, وہ بھی اس سے مراد ہے, اور جو اس کا باندھ دینا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں سے نکالی جاتی ہے روح؟ ہاں, یہ بھی یہ ہے. یہ دوسری حدیث میں ہے. یہ تو قرآن کی بات ہے نا والتفت الساق, لیکن یہ بات حدیث میں ہے کہ جو جان نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں تک آتی ہے. اور وہ جو نرخرے سے معلم یغرغر ہے نا, کہ اگر یہاں سے آواز آنے سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ, صحیح. اور یہ یہاں سے جو آواز آنی ہے وہ اس وقت آنی ہے جو باقی جسم سے جان نکل جانی ہے, بالکل آخری مرحلہ ہے. صحیح, یہاں سے بالکل ختم. سبحان اللہ. تو پھر مومن کی کیسے کیپچر ہوتی ہے, اور جو ہے منافق یا کافر جو ہے اس کی کیسے؟ اچھا جی, اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور لمبی حدیث ہے, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی, تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. صحیح. اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے. تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی. پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا. آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں, ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں. صحیح. اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آ کے فرشتے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں, اور پھر وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ روح, صحیح, نکلو, صحیح, اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان, سبحان اللہ, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو. اللہ. تو پھر وہ تو فوراً نکلتی ہے نا, مطلب اس کا مطلب وہ تو خوش ہوتی ہے, وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیر ہی نہیں لگتی. اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے, تخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقا, وہ نکل جاتی. ٹھیک. تو دوسرا جو ہے, جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں. اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں, سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ, اے ناپاک روح, نکلو, اخرجی, باہر نکلو, الی سخط من اللہ و غضب, اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے, تو وہ کیوں نکلے گی؟ جی ہاں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتفرق فی جسدہ, وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے, کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر. اس کا مطلب ہے ایک اینٹی ہے نا, بالکل, روح ایک چیز ہے, اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے. ہاں جی, وہ بھاگتی پھرتی ہے. فتفرق فی جسدہ, جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے, باہر نہیں نکلتی. تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعہ, وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں.
اللہ اکبر. اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی, کما ینزع الصفود من الصوف المبلول, جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف, ظاہر روئی وہ اون جو چمٹ جائے گی تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی. فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں. قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا, ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم, سبحان اللہ. والناشطات نشطا, اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم. یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے, یہ مومن کی موت ہے, اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں, یہ کافر اور منافق کی موت ہے. پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے تھے 7ویں آسمان تک جاتی ہے, تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے. وہ تو جو علیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے, اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے. علیین یا مقام ہے یا رجسٹر ہے, اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی, پھر وہ واپس آتی ہے. اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں, لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا, اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. صحیح. اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو, سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے, کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور ہر شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے, اور ہر شخص خوشی اور مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت وہ جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفیرے ہر عالم. جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتے ہیں, آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا, اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, وہ پھر گرتی ہے نیچے, یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے. صحیح. اور جنت جو ہے وہ اونچائی کا اور بلندی کا. علیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے, سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے. جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو. صحیح. اور وہ پھر گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں, کہاں جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے. اور لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجین میں چلی جاتی ہے, یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ سجین میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لایا جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ قبر کے اندر تدفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں, پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے. قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اور حفرت من حفر النار, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے, اور اس کے لیے اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک. شیخ, یہ علیین اور سجین یہ فزیکل پلیسز ہیں یا یہ رجسٹرز جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں دونوں باتیں ممکن ہیں. اچھا. اس لیے کہ اس کو علیین میں درج کیا جاتا ہے, اس کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے, علیین میں شامل کر دیا جاتا ہے. ان سب کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے. صحیح. وہ فزیکل پلیس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فزیکل پلیس ہو تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ فزیکل پلیس ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر واپس تو نہیں نہ آنا. جنت ایک ایسی جگہ ہے صحیح کہ اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جنت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. صحیح. کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا وہ واپس نہیں نکلے گا. ٹھیک. اور اگر علیین جنت کا حصہ ہے تو اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اور چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر آتی ہے واپس روح, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیین کوئی جنتیوں کا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان کی انرولمنٹ کی کوئی بات ہے. صحیح. اور وہ انرولمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سجین جو ہے وہ کوئی جہنمیوں کی انرولمنٹ کی بات ہے, اور انرولمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. رہ گئی اس کے بعد انہوں نے کہاں رہنا ہے, تو عالم برزخ میں وہ تو قبر ہی ہے. قبر ہی برزخ. قبر ہی برزخ ہے. اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے
اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے. جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے برزخ میں، اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب ہے. بالکل. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، بلکہ صحیح حدیث، کہ شہداء کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جو ہے نا درخت سے پھل کھاتی ہیں، وہ بھی یہ برزخ میں ہے. آف کورس. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو برزخ ہے نا یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے. ٹھیک ہے. کتنا لمبا پردہ ہے؟ ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند 100 سال ہو یا چند 1000 سال ہو، تو اللہ کو معلوم ہے. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند 100 سال یا چند 1000 سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی؟ صحیح صحیح. ایسے تو نہیں ممکن نا. تو جنتی روح کو جنت کا سا ویٹنگ روم ملے گا نا. ٹھیک ہے. تو وہ جنت کا سا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی ایک ویٹنگ روم ہاں، اور وہ جنت ہوگی. اور وہ ہر طرف جب تا حد نگاہ قبر کھل گئی تو وہ جنت ہے. یعنی اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے؟ گویا برزخ ہی ہوگا، لیکن برزخ میں اس کے حالات جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو. کہ دیکھیں انسان یہاں سے فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں جاتا ہے، قبر سے نکلے گا، حشر میں جائے گا، حشر سے نکلے گا اور پھر یہ یعنی پل صراط سے بھی گزرنا ہے، جہنم کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کرے جنت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ ایک لمبا سفر ہے. صحیح ہے. صحیح. اس میں برزخ ایک بڑی لمبی زندگی ہے. پھر اس کے بعد آخرت میں کا پہلا دن جو ہے قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے. سبحان اللہ. اب وہ دیکھیں کتنا لمبا دن ہے. بڑا لمبا عرصہ ہے یہ سارا. صحیح. مومن کے لیے یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک. اب دیکھیں وہ سارا سکویز کر دیا جائے گا. صحیح. اور وہ اس کے لیے تو وہ تو ایسے ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ملتا ہے، اس کو فوراً گزر جائے. اس کا مطلب یہ سارے مراحل آنے ہیں لیکن مومن کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوگا تکلیف دہ نہیں ہوگا. جب جیسے قیامت کی بات کی قرآن نے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹا سب رشتے ختم. صحیح. لیکن ساتھ فرمائے وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. اللہ. یعنی انتہائی خوفناک صورتحال بتا کے سبحان اللہ بتایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. سبحان اللہ اللہ. اس ماحول میں کچھ ہنس رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے مومن کے لیے یہاں تک ہی ہے ساری جو خرابیاں ہیں، اور مومن کے لیے ساری سختیاں موت سے پہلے تک ہیں. اللہ. جو ہی اس نے موت آنی ہے تو اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو گئی. اور اس دن وہ سختی جتنی بھی ہو، جتنی مرضی سختی کا دن ہو، سختی کی صورتحال ہو، پل صراط ایون ہو جس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باریک ہے، جہنم کے اوپر پل ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو ظاہر اس سے گزرنا مشکل. تو مومن تو وہاں سے یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کو تو گزرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اہل ایمان کے لیے. ہے صحیح، یہ سارا کا سارا پروسیجر ہونا ہے. لیکن اس پروسیجر کے دوران مومن کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی. اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. گویا یہاں سے اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اللہ. تو جب ایسا ہے مومن کے لیے تو اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے تو آنکھ جنت میں کھلنی ہے. چاہے آپ اس کو قبر میں دفنا کے آئے ہیں، اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اور اس کے لیے باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے VIP قسم کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی، اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے. لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے وہ مشکل نہیں ہوں گے، اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہوگی نہیں بالکل. اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے.
آمین. آپ نے جس طرح شیخ بتایا ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بشارتیں بھی ہیں. وہ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار ڈرایا زیادہ جاتا ہے اور بشارتیں کم سنائی جاتی ہیں. تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو آیات سنائی اس میں تو ہے کہ وہ ہنس رہے ہوں گے اس دن اور ان کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہوں گے. تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم ان میں سے شامل ہوں اور میدان حشر بھی آپ نے کہا آسان ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے. تو میدان حشر میں تو دیکھیں سارے مراحل ہی جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا اللہ تو وہ پکڑا گیا، وہ بچ نہیں سکتا. جس کا حساب شروع ہو گیا وہ بچ نہیں سکتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حساباً یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن نے کہا فَيُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ اس کا حساب بالکل آسان لیا جائے گا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا، اچھا وہ تو صرف پیشی ہوگی. بس سامنے ایک دفعہ پیش کیا جائے گا اللہ اور اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ، بس اتنا ہی. اعمال کا حساب کہاں. تو یعنی مومن کے لیے سارے مراحل ہی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے تو پھر یہ چیزیں اور چینج ہو جاتی. آمین آمین. اچھا ایک سوال شیخ بہت کرتے ہیں لوگ کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں ایٹ دا سیم ٹائم؟ یہ بھی ان سوالوں میں سے ہے جو بہت قدیم سوالات ہیں اور ہمیشہ ہر دور میں متقدمین نے بھی اس کے اوپر بہت بحث کی کہ یہ اس لیے کہ جب ہم قبر میں سے کسی کو نکالیں تو وہ تو ویسے ہی پڑا ہوتا ہے، تو کسی کو عذاب ثواب ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جسمانی نہیں ہوتا، وہ روحانی ہوتا ہے. صحیح. اور روح کو وہ ساری کیفیتیں درپیش ہوتی ہیں. صحیح. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے مثلا یہ بھی تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پر جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سانپ ڈس لے. ہاں جی. تو ہمیں جو سانپ ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے خواب میں وہ تو پوری ہوتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر صرف محض روحانی طور پر ان کو دکھایا جائے کہ آپ کو سانپ ڈس رہے ہیں اور بچھو ڈس رہے ہیں اور اس طرح سے ہو رہا ہے، بظاہر وہ آرام سے پڑا ہوا ہے، فزیکلی وہاں پہ بچھو سانپ کوئی نہیں ہے، تو تکلیف تو اتنی ہی ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل صحیح. مطلب اگر اس کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے، جیسے ہم خواب میں تو بعد میں ہم بیدار ہو جاتے ہیں، وہاں تو بیداری کوئی نہیں ہے، وہاں تو وہ بیدار ہو چکا ہے، بیداری کی حالت میں ہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ کو نائٹ میں آتے ہیں پسینے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بلکہ چیخ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں نائٹ میں. تو یہ کیفیت جو جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے وہ تو عذاب ہے. وہ قبر میں آئے، وہ قبر سے پہلے آئے، وہ قبر کے بعد میں آئے، جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے وہ عذاب ہے. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں تو وہ عذاب ہے. صحیح. وہ رہ گئی بات یہ کہ یہ روحانی ہوگا یا جسمانی ہوگا. اس بحث کو ہم یوں کلوز کرتے ہیں کہ اگر روحانی ہو تو پھر اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ جسمانی ہو. تو سب کو جو اعتراضات ہوتے تھے جتنے قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا مشرکین اعتراضات کرتے تھے، ان کو تو اعتراض ہی یہ تھا من یحیی العظام وہی رمیم. ٹھیک ہے. یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا. اصل مسئلہ تو یہ تھا. بالکل. تو آئدہ متنا وکننا ترابا ذالک رجعٌ بعید، کیا ہم جب مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اصل جو اعتراض تھا وہ یہ تھا. تو یہ اعتراض ان کا بتاتا ہے کہ قرآن نے جب بار بار ان کے اس اعتراض کا ذکر کیا، اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں خواب ایسے آئیں گے کہ خواب میں بچھو اور سانپ ڈسیں گے تو پھر تو اعتراض کی بات ہی نہیں تھی. تو اعتراض بنا ہی اس وقت جب یہ حشر اجساد کی بات ہوئی کہ جسم دوبارہ زندہ ہوں گے اور جسمانی ثواب یا عذاب ہوگا. جنت میں جائے گا تو جسم جائے گا اور جہنم میں جائے گا تو وہ بھی جسم جائے گا. عالم برزخ کے اندر بھی جو عذاب ثواب ہوگا، جو عذاب قبر کے اندر عذاب ثواب ہوگا، وہ سارا کا سارا جسم کو ہوگا. بالکل صحیح بالکل صحیح. بہت جامع آپ نے بتایا، جزاک اللہ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے تو اس کی روح، ظاہر ہے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کچھ دیر کے لیے وہ آ جاتی ہے اوپر. تو وہ اگر خواب دیکھتا ہے کسی مرے ہوئے شخص کو تو کیا وہ برزخ میں جا کے روح ملاقات کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا. اچھا. دیکھیں دکھایا جانا ہے نا. صحیح. تو دکھایا جانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں لے جا کے دکھایا جائے. صحیح صحیح.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے لا کے دکھایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو لے جایا جائے نہ اس کو لایا جائے، تمثیلی انداز میں آپ کو دکھا دیا جائے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے دکھا دیا، تو وہ اس کے لیے ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے یا وہ یہاں آئے. صحیح صحیح. بحث تو تب ہو جب ہم نے دیکھا نہ ہو. تو ہم نے دیکھا ہے، صحیح، اللہ نے دکھا دیا ہے، بات ختم. صحیح صحیح. اچھا، کچھ لوگ شیخ اعتراض کرتے ہیں قبر کے عذاب پہ. وہ کہتے ہیں پہلی تو بات یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ جو سوال وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود نکالے ہوئے ہیں جو سوالات، اس کا بھی قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. عمومی طور پہ وہ لوگ یہی امپریشن لیتے ہیں جی کہ بس ہم مریں گے، اس کے بعد بس قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. اور دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا ایک دم سے، تو وہ کہیں گے ہمیں کس چیز نے ہماری نیند سے بیدار کر دیا. اس کا مطلب کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اگر ہو رہا ہوتا تو بڑے بوکھلا کے اٹھتے. تو اس سب کو کیسے ہم ان کا جوابات جو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، جی، یہ اتنا میٹر ہی نہیں کرتا. اچھا، پہلی تو بات یہ بالکل ٹھیک. قرآن سے ثابت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہو، صحیح، بات ایک ہے. بالکل ٹھیک. دونوں میں کوئی فرق نہیں. صحیح. یہ فرق ہم نے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں، قرآن جو کہتے ہیں قرآن سے فائدہ، قرآن سے ثابت ہوا، ان سے یہ پوچھیں قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن کہاں آیا تھا؟ کوئی بنی بنائی کتاب مجھے یا آپ کو مل گئی تھی؟ صحیح. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کہتا ہے خود نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ دل کی بات کسی کو دوسرے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ بالکل. میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یا میں بولوں گا، بالکل، یا میں کچھ کروں گا، صحیح، کوئی ایسا میں جیسچر دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ حدیث ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، آپ بول لیں تو حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو حدیث ہوتی ہے، اور آپ کسی کا عمل برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول لیں تو وہ حدیث ہوتی ہے. قرآن بتانا ہے آپ نے تو قرآن حدیث نے بتایا ہے. بالکل بالکل صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے. لہٰذا جن کو یہ پرابلم ہے نا کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے حدیث کی بات نہیں مانیں گے، ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن خود ثابت ہوا ہے حدیث سے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. تو یہ آپ دیکھیں ترتیب نزولی میں جو پہلی آیت تھی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی. کس نے بتایا کہ یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی. لہٰذا حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کو حلال و حرام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں اتھارٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کی بات کی، آپ کے فرائض کی بات کی، اس میں فرمایا یہ ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہراتا ہے اور جو ناپاک چیزیں وہ حرام ٹھہراتا ہے. حلال حرام کا جو اتھارٹی ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. صحیح صحیح صحیح. لہٰذا جو مچھلی کھاتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں جو مچھلی کھاتے ہیں جی جی، وہ پہلے مچھلی کے مردہ حلال ہونے کی دلیل قرآن سے دیں نا، یا مچھلی کھانا چھوڑ دیں یا ذبح کر کے کھایا کریں. قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم. جی، ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے. صحیح صحیح. بات ختم. بات ختم. بالکل. یہ تو مچھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، دو خون دو مردار تمہارے لیے حلال ہے. اللہ. اس میں آپ نے فرمایا الحوت والجراد، جو دو مردار حلال ہیں، ایک مکڑی ہے صحیح پتے کھانے والی، اور دوسری جو ہے وہ مچھلی ہے. تو اس سے جو ہے مچھلی کا مردار حلال ہوا ہے. بالکل. وگرنہ قرآن نے تو کیٹاگوریکلی مردار حرام کیا تھا. جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اسی طرح سے حلت و حرمت کا درجہ رکھتی ہے جس طرح قرآن کی بات حلت و حرمت. صحیح.
اسی طرح قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو جس سے روکیں رک جاؤ. یہ اتھارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ہاں کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے، آپ نہ کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے. بالکل. لہٰذا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احادیث کے اندر وہ حجیت کے اعتبار سے اس کے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خاتون سے کہا کہ یہ جو جوڑا کرنا ہے حرام ہے. جوڑا یہ جو خواتین اوپر جو بنا لیتی ہیں، تو اس نے کہا حرام ہے. اچھا، اللہ نے اس کو حرام کیا. صحیح. تو خاتون آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا، اس میں تو بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا، تو تم کیسے کہتے ہو حرام؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس رک جاؤ. وہ کہتی ہاں یہ تو پڑھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے منع کیا. لہٰذا جب عذاب قبر کا ذکر احادیث کے اندر آ گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ گیا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو بولتے ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے، عذاب کی باتیں آپ نے عذاب قبر کی جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح سے اتھینٹک ہیں جس طرح سے اگر صحیح حدیث ہو. اگر صحیح حدیث ہو تو وہ اسی طرح سے اتھینٹک ہے جس طرح سے قرآن اتھینٹک. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر کم از کم 4 مقامات پر ایسے اللہ کریم نے ایسی آیات ہیں کہ جس میں واضح طور پر عذاب قبر کا تذکرہ ہے. جی، یعنی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس دن مریں گے اس دن اس کے اوپر عذاب آئے گا. اشارتاً یعنی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اشارتاً نہیں بلکہ صراحتاً. مثلاً قوم فرعون کے بارے میں، آل فرعون کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. بالکل بالکل، صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت والا دن ہوگا تو ان کو لیے بڑے عذاب کی طرف جائیں گے. اس کا یہ صبح و شام جو جس عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں کہاں ہے؟ یہ میرے خیال سورہ فصلت ہے، یہ سورہ مومن ہے، سورہ غافر جس کو کہتے ہیں. جی جی جی، یہ سورہ غافر ہے. اس کے علاوہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر کم از کم 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جس سے اس طرح کے واضح اشارات موجود ہیں جس کو آپ عذاب قبر کہہ سکتے ہیں. اب عذاب قبر کا نام لے کے تو قرآن نے نہیں کہا، لیکن وہ عذاب قبر ہی ہے. جب آپ مر کے قبر میں گئے تو عالم برزخ کی بات. بالکل. اچھا، اسی طرح جیسے سورہ انعام کے اندر غالباً ہے کہ ان کو جب فرشتے جو ہیں آگے سے بازو پھیلائے ان کو وصول کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم. یہ وہی بات ہے، وہی الفاظ ہیں جو حدیث میں آ رہے ہیں کہ اخرجی، باہر نکلو. تو یہاں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو باہر نکالو. یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، اور اسی دن قرآن کہتا ہے کہ اسی دن ان کو پھر رسوائی کا عذاب ہوتا ہے، اسی دن رسوائی کا عذاب دیا جاتا ہے. تو جس دن جان نکلی اسی دن کوئی حشر تھوڑی ہو گیا ہے، عالم آخرت تھوڑی آ گیا، عالم برزخ ہے. لہٰذا اس طرح سے قرآن میں 4 مقامات پر سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر اور سورہ غافر کے اندر یہ موجود ہے. جی، پڑھنے کے لیے ایک بصیرت ہونی چاہیے، ایک بصارت ہونی چاہیے. شیخ یہ سورہ تکاثر بھی کہہ سکتے ہیں، حتی زرتم المقابر. وہ تو خیر زیارت کے لیے ہے. حتی زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبروں کو جا پہنچے. جی، اب وہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کہ قبر کے اندر کیا ہوگا. نہیں، لیکن اگلی آیت ہے نا کہ پھر انہیں پتہ لگے گا، کہ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے اصل. ہاں، اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا. اس کا تو خیر یہ تعویل ہو سکتی ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ سورہ یاسین میں انہوں نے کہا کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، خواب گاہوں سے، تو اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی حتی زرتم المقابر کے بعد پھر پتہ چل جائے گا پھر کب سے مراد. اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے. حالانکہ وہ جو سورہ یاسین والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے.
لہٰذا اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو آرام تھا، یہ اس کے مقابلے میں بالکل بالکل بالکل، ہاں جی، یہ اس کے مقابلے میں سمجھیں گے. بالکل تو ٹھیک. بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، عذاب برزخ کہہ لیں، ٹھیک ہے، عذاب برزخ کا ذکر موجود ہے اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. بالکل. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہو کوئی مانتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو ہزار دلیلیں دے دے نہیں مانتا. ایسے ہی ہے شیخ. منکر نکیر واقعی ہی بہت ان کی مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ ڈراؤنی شکل ہوگی تو مومن کے سامنے بھی ہوگی، اور وہی یہ 3 سوال کریں گے. سوال تو ہیں جی، فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے سوال کریں گے. صحیح. اب وہ شکلیں ان کی کیسی ہوں گی؟ حدیث میں آتا تو ہے ڈراؤنی شکل کے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مومن کے لیے ہر مرحلہ آسان ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کے لیے بھی اسی طرح سے ڈراؤنی شکل ہو. یعنی ہوں گے تو ڈراؤنی شکل کے، لیکن مومن اس کو کمفرٹیبل فیل کرے گا. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے اسی طرح سے ڈر رہا ہو. مومن کے ڈر سارے موت سے پہلے ختم ہو گئے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی سختی نہیں، بس ساری سختیاں دنیا میں تھیں. تو مومن انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، ان کے لیے ساری سختیاں دنیا میں، آخرت میں کوئی سختی نہیں ہے. وہ یہاں سے گئے، جو ہی جان نکل گئی، اور جان بھی نکلنی ہے وہ اٹ سیلف ایک راحت ہے. صحیح. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور وہ اٹ سیلف راحت ہے، اور اس کے بعد آگے راحت ہی راحت ہے انشاءاللہ. یہ بات ایک مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں قبر میں ہمارے معاشرے میں. یہ بات مشہور ہے لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے. صحیح. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک. البتہ یہ ہے کہ وہ جو قبر کے سوالات ہیں ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایک تو سوال یہ ہے نا من نبیک. ٹھیک ٹھیک. ایک حدیث میں یا متعدد احادیث میں اس سوال کو، من نبیوں کا جو سوال ہے، اس سوال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحیح. وہ جو اس شخص ہے نا، حاضر رجل، ما تقول لحاضر رجل، صحیح، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ٹھیک. وہ جو شخص ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، لہٰذا پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. صحیح. کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی، آپ کی تصویر دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہیں اور یہ کیسے ہیں، یہ کون ہے. صحیح. تو وہ پھر جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہچاننا اس بات سے نہیں پہچانا جانا کہ ہم نے کوئی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی. یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں ایمانی بصیرت پر. بالکل. اب دیکھیں نا، اتنے آسان سوال ہے، من ربک، صحیح، من نبیک، صحیح، ما دینک. کوئی شخص رٹا لگا لے، لگا سکتا ہے نا، لگا سکتے. تو رٹا لگا لے تو وہ وہاں پہ کہے کہ میں جا کے نہیں. رٹا لگانے سے ان سوالوں کا جواب وہاں نہیں آنا. صحیح. ان سوالوں کا جواب آنا ہے زندگی اگر ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر اس کا یعنی ایمانی بصیرت سے. ہم وائوا لیتے ہیں نا، یہ ایم اے کا ہم نے ایک وائوا رکھا ہوا ہے، تو وائوے میں بعض اوقات ہم ایک کوئی دعا پوچھتے ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں یاد کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی دعا پوچھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دعا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ یہ دعا پوچھ پھر وہ یاد کرتا ہے. اچھا، اگلا کینڈیڈیٹ آئے گا تو وہ یاد کر کے آئے گا. صحیح. اچھا، جب اسی وقت وہ یاد کر کے آتا ہے تو وہ اگلا لفظ پیچھے اور پچھلا لفظ آگے اور یوں الٹ پلٹ کر کے سنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی یاد کی ہے. تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ تم نے ابھی یاد کیا نہیں سنا سکے نا، اسی طرح رٹا لگا کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی شخص آپ اس سے پوچھ رہے دودھ پینے کی دعا سناؤ، صحیح، وہ اس وقت یاد کرتا ہے، وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ صحیح. جس شخص نے ساری زندگی دودھ پیتے ہوئے دعا پڑھی ہے تو اس سے پوچھیں آپ دعا سناؤ تو وہ تو فوراً سنا دے گا، اس کو مسئلہ ہی نہیں یاد کرنے کا. صحیح. تو یہ اسی طرح سے سوال ہے جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے یہ سوالات آسان ہیں اور رٹے والی تو بات نہیں ہے. بالکل. رہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. یعنی میں نے عرض کیا 3 نقطہ نظر. ٹھیک. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ
خود وہاں تشریف لائیں گے، چونکہ کوئی حدیث، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں اشارہ بھی نہیں کرتی آپ کے تشریف لانے کی، اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو تسلیم کرنے کی بات نہیں. صحیح. البتہ یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیا جائے گا، جی یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک. تصویر دکھا کے کیا جائے گا، یہ حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سوال موجود ہے، لہٰذا اس سوال سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی تو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر سوال پوچھا جائے گا تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ ہمیں ملتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اللہ عالم. چند آخری سوال شیخ کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں تدفین کے وقت کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب چیزیں، جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں، یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے مردے پہ، وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے وہ. پھر جو مردے کو دفناتے ہی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، وہ یہ سوچ کے کہ قبر کے عذاب سے سورہ ملک جو ہے وہ بچاتی ہے. یہ حدیث سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ دعا ہوتی ہے باقاعدہ کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبر میں بھی عطا فرمائے، بلکہ یہاں تک ہے کہ عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ اس طرح کی باتیں شیخ یہ کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ قبروں کی تکریم کے حوالے سے جو جس طرح کا ہمارا رویہ ہے نا، یہ تو خاص یعنی بر صغیر کا کلچر ہے، اور بر صغیر کے کلچر میں چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کئی صدیاں، تو ہندوؤں میں مندروں کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح کی یعنی جو چادریں ہیں یا اس طرح کا جو کیفیات ہیں وہ چونکہ ایڈاپٹ کی جاتی ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کی کیفیات ایڈاپٹ کرنی شروع کر. حتیٰ کہ آپ عربوں میں بھی چلے جائیں، جہاں جہاں عربوں کے اندر وہ عرب ممالک جہاں جہاں بر صغیر کا اثر و رسوخ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہاں پہ قبروں کے ساتھ یہی صورتحال ہے. وہاں پہ آپ کو ایون میں تو جارڈن میں ایک دو قبروں کے اوپر یہ درود تاج اور درود لکھی ہوئی یہ لکھے ہوئے دیکھے، اچھا، اور قبر سبز چادر چڑھائی ہوئی. اچھا. لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو بلند کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جو قبریں بھی زمین سے اوپر بلند ہیں اس کو برابر کر دیں. لیکن اتنا صرف اس کو بلند کیا جا سکتا ہے کہ جو قبر کی اپنی مٹی ہے، یعنی جو اس میں سے نکلی ہے وہ مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے. اس کے علاوہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بلند کرنا بھی جب جائز نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو چونے گچ بنائیں، پھر اس کو بڑا کریں، پھر اس کے اوپر چادریں ڈالیں، اور چادروں کی ضرورت تو ہے زندہ انسانوں کو، اور آپ قبروں کے اوپر ڈالتے ہیں. پھر اس کے اوپر آیات لکھ کے جو آپ نے کہا یہ تو بے حرمتی ہے قرآنی آیات کی، آپ ان کو نیچے رکھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیکھیں اب بڑی حال ہی میں ایک پنجاب کے اندر یہ پابندی لگی ہے کہ آئندہ جو قبروں کے اوپر یہ جو کسی بھی طرح کی چادر چڑھائی جائے گی تو اس کے اوپر آیات نہیں ہوں گی. یہ ابھی پابندی لگی ہے، محکمہ اوقاف نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس پہ سارے مکاتب فکر نے اتفاق کیا ہے. اور الحمدللہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں تو حق کی طرف جا سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ حال ہی میں پورے پنجاب کے اندر یہ پابندی لگ گئی. زبردست. تو سورہ ملک اس وقت پڑھنا وہ نہیں، سورہ ملک دیکھیں، سورہ ملک تو پڑھنی ہے، اگر خود زندگی میں پڑھی ہوگی تو وہ عذاب قبر سے بچائے گی، کسی کے پڑھنے سے نہیں عذاب قبر سے بچاتی. یہ تو کام ہی سوکھا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو دے دیں، چند روپے دے دیں، اس کو تنخواہ دے دیں کہ چل بھی شاباش سورہ ملک پڑھے رکھا کرو تو آپ کا عذاب قبر سے نجات دے دے گی. یہ تو نہیں ہوتا. سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات کی ایک صورت ہے اور جو عذاب قبر سے بچاتی ہے جو شخص رات کو پڑھتا ہے. لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کم لوگ ہوں گے اس کو پڑھنے والے، اس لیے کہ اس وقت نیند آئی ہوتی ہے، اور جس نے یاد بھی کی ہوئی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چل یار خیر ہے. تو اس وقت اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات ہے کہ وہ موت، اصل میں نیند بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ موت اور نیند کی آپس میں مشابہت ہے
تو نیند کے وقت موت کی سی تیاری کر کے سونا اور اپنے معاملات سارے کلیئر کر کے سونا، اصل بات یہ ہے 3 دفعہ استغفار پڑھیں آپ، آیت الکرسی پڑھیں آپ، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، پھر آپ سوئیں، تاکہ ساری ہر طرح کی چیزیں جو ہیں آپ نے سمجھیں آپ اپنی طرف سے مر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور مرتے وقت جس طرح کی یعنی معافی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اس طرح کی معافی مانگ کے سوئیں۔ اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک ہے کہ بغیر کسی یعنی گناہ کی معافی مانگے اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے یا بغیر کسی تیاری کے آپ سو گئے، تو آپ نے تو سب سے بڑا زندگی کا سب سے بڑا رسک لے لیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ آخری سوال کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں، تو اس کا مطلب کہ موت جسے آ چکی ہے فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ٹھیک، یہ ہے نص قطعی۔ اور نص قطعی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں استثناء بھی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے۔ صحیح، نص قطعی کا مطلب ہے کہ مردے کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا، ٹھیک، بات ختم۔ ٹھیک، اب اس میں استثناء 2 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ استثناء ہو گیا، صحیح ہو وہ نص میں آ گئی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے مقتولین تھے تقریباً 24 لوگ تھے صحیح کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، صحیح، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، خود آپ نے ان سے خطاب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر تو جانیں ہیں، روح ہے ہی نہیں، تو یہ تو مردے ہیں، جسم ہیں، تو آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کا مطلب سن رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اسی طرح جو آپ نے حدیث بتائی کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تدفین کر کے، صحیح، ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو سنتا ہے۔ صحیح، یہ 2 باتیں ہو گئی، یہ 2 استثناء ہو گئے۔ صحیح، رہی بات یہ کیسے سنتا ہے، یہ ہم اس پر بحث کر نہیں سکتے، لیکن سائنس نے مسئلہ حل کر دیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ ڈیڈ نہیں ہوتا، اس کے سارے اعضاء کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے، بلکہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے، 36 گھنٹے لگتے ہیں، 48 یا 72 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے اس کے سارے اعضاء ڈیڈ ہوتے ہیں، وغیرہ شروع میں ڈیڈ نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح، تو اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دونوں واقعات جو ہیں وہ ایسی ہی کیفیت کے ہیں، مرنے کے فوراً بعد کے ہیں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہو گئی، سائنس سے ثابت ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب آپ نے نہلانا ہے تو اس کو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں۔ اچھا، ہاں، یہ اس کو سخت ہاتھ نہ لگائیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے زندہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک، اور جب آپ نہلا رہے ہیں وہ ابھی کچھ عرصے میں ہے، وہ کتنا عرصہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہمیں کہ وہ تو کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، سینسیشن رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 2 استثناء ہیں، یہ ایک تو نص سے ثابت ہیں اور دوسرا نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور میڈیکل سائنس نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد کی بات ہوتی ہے، اس وقت یہ سنائی دیتے ہیں، اور وہ بس اس وقت تک کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی سن رہے ہیں، وہ تو اس کے لیے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ استثناء ہے، اور اس استثناء کی وجہ بھی میڈیکل سائنس نے بتا دی، بات ختم ہو گئی۔ یعنی اللہ جو چاہے وہ سنا دیتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا جاتا ہے ہمارا، وہ اللہ سنا رہا ہے، لیکن وہ تو معاملہ جو ہے نا، دیکھیں وہ تو سنا رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں، جی جی، ایسے نہیں ہے وہ، صحیح صحیح، فرشتے لے کے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بالکل صحیح، فرشتے، ہم درود جہاں بھی درود بھیجا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا جا کے میرا سلام دینا، تو میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جی درود اور سلام بھجوانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کو اعتبار نہیں ہے. یہ گناہ گار انسانوں کو آپ کہتے ہیں ہمارا سلام دینا. اللہ یعنی اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود بھی پڑھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کریں اور وہ سلام اور درود آپ کا بھیجا جائے اور وہاں پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور فرشتے پہنچاتے ہیں. آپ جہاں بھی درود پڑھیں، جہاں بھی سلام، وہاں جا کے سلام پیش کریں، وہاں آپ جا کے درود شریف پڑھیں تو وہ بھی پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ بھی نص سے ثابت ہے. جی 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 یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے اوپر جہاں سے بھی درود پڑھا جاتا ہے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. اصل میں نا ہم پڑھ جاتے ہیں اس کی یعنی مطابقت کے ساتھ ہم نئے مسائل اس میں سے انفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو انفرنس ہے نا، یہ تو آپ کی انفرنس اور ہوگی، میری انفرنس اور ہوگی، پھر ہر ایک کا اپنا الگ. تو نص نے جو کچھ بتا دیا، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس اتنی. اس کے بعد ہم آگے حد آ جاتی ہے، ہم اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ آن نہیں کر سکتے. اور قبرستان جا کے جو مردوں کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا ونس اگین، وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو فرشتے پہنچاتے ہیں. فرشتے پہنچاتے. اگر نہ ہوتا تو ہم کیسے کہتے؟ صحیح. جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سننا. صحیح. اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لاجک اور کیسی عقل ہے. جی جی. وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں. اللہ. جس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اور جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے. سبحان اللہ. اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے. بالکل صحیح. اور عقیدہ ڈائریکٹ سننا بغیر کسی درمیان میں کنیکشن کے، یہ اللہ کا کام ہے. صحیح. یہ اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی، یہ مخلوق کی شان نہیں ہے. بالکل. خالق کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے، وسیلے، رابطے، کنیکشن کے بغیر جب بھی آپ کسی کو، تو وہ سنتا ہے. اللہ. لیکن یہ انک لا تسمع الموتیٰ، ان کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم. باقی اس کے علاوہ جو چیز شریعت نے استثناء دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نص سے ثابت ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا، دیٹس فائن. صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا، ہم تسلیم کر لیں گے. صحیح حدیث نہیں ہے جی، پھر اس کے بعد نہیں، ہم تسلیم نہیں کر. ہم اپنی طرف سے بنا کے کوئی چیز نہیں بنا سکتے. یہ دین ہے، اور دین کے بارے میں اتھارٹی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے دین دے دیا، تو اس کے بعد آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا من عمل عملا، جس نے کوئی ایک بھی عمل ایسا کیا لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، صحیح، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. بات ختم ہو گئی. تو ہم کوئی بھی عمل کریں کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ میرے علم میں بہت اضافہ ہوا، اینڈ آئی ایم شیور کہ آڈینس کے علم میں بھی، اور بہت ماشاء اللہ مسکنسیپشنز کو آپ نے بڑے اچھے سے ایڈریس کیا. اللہ آپ سے قبول فرمائے. آتے رہیں وائسی، فائدہ دیتے رہیں ہم سب کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.